السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ جی ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو ماشاء اللہ۔ جی آپ حضرات توجہ فرمائیں، انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی شان ہے، وقار الملک صاحب۔ ابھی میرا خیال ہے ساتھی مزید تشریف لائیں گے۔ یہ جو ہمارا یہ کلاس ہے ٹی ایل کی، یہ کافی ہیوی کلاس ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک تو آپ حضرات کو انٹرنیٹ اچھی سپیڈ والا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیوائس بھی اچھی چاہیے۔ تو اس کا آپ حضرات جو ہے وہ ارینج کریں، انشاءاللہ یہ آواز کا مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا جن ساتھیوں کو آواز کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل کی بجائے ہمارے بعض ساتھی موبائل سے کلاس جوائن کرتے ہیں، تو موبائل کی بجائے اگر لیپ ٹاپ پہ کلاس لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو میسج لکھنے میں، کوئی کویسچن پوچھنے میں بھی آسانی رہے گی، ایسے ہی اسکرین شیئر ہم کریں گے تو وہ آپ حضرات آسانی سے دیکھ سکیں گے، اس لحاظ سے بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو لیپ ٹاپ آپ یوز کریں یا ڈیسک ٹاپ، جیسا آپ کے لیے مناسب ہو، یعنی بڑی سکرین والی آپ کے پاس ڈیوائس ہونی چاہیے، مشین ہونی چاہیے، تو اس سے آپ ذرا جو ہے وہ آسانی سے کلاس لے سکیں گے، ایزلی آپ تنگ نہیں ہوں گے۔ جی سبق شروع کر لیں ہم۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
کتاب شروع کرنے سے پہلے چند ایک ابتدائی چیزیں میں آپ حضرات سے عرض کر دیتا ہوں، امید ہے آپ حضرات توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک علم صرف اور دوسرا علم النحو۔ عربی گرامر کے یہ دو علوم ہیں، تو ابتداً یہ دو علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اصل مقصد ہمارا قرآن پاک، حدیث مبارک اور فقہ ہے، لیکن ان سے پہلے یہ دو علوم پڑھنا ضروری ہے۔ اب ان کی دو علوم کی صرف اور نحو کی ضرورت کیسے پیش آئی، کیوں پیش آئی، تو اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بعد بھی جب یہ علم یعنی قرآن و حدیث بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا اور جزیرہ عرب سے نکل کر حجم تک جا پہنچا، آپ کے افریقہ، مصر اور اسی طرح دیگر ممالک میں، دیگر بر اعظموں میں پہنچنا شروع ہوا، تو اس وقت جو اجمی لوگ تھے، ہم جیسے لوگ تھے، تو وہ قرآن پاک پڑھنے میں غلطی کرتے تھے، کیونکہ اس وقت قرآن پاک پر اعراب کا بھی انتظام نہیں تھا، اعراب نہیں لگے ہوتے تھے، یعنی زبر زیر پیش قرآن پاک پر شروع میں نہیں تھی۔ ایسے ہی وقف کی جو آیات نمبر ہیں، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، یہ سلسلہ بھی نہیں تھا۔ تو اجمی لوگوں نے قرآن و حدیث پڑھنے میں غلطیاں کرنا شروع کر دی۔ یہ چیز اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم میں آئی، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر میں یہ آئی۔ تو ان حضرات نے جب دیکھا کہ اجمی لوگ قرآن و حدیث میں، قرآن پاک کی تلاوت میں غلطیاں کر رہے ہیں، تو دوسری روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں آپ نے سوچ و بچار شروع کر دی۔ آپ جو ہے وہ سوچ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے کہ یہ جو عرب لوگ اور عجم لوگ، ان کے اختلاط کی وجہ سے اور ان کے جو ہے وہ آپس میں ملنے کی وجہ سے جو قرآن و حدیث میں یہ لوگوں نے غلطیاں شروع کر دی ہیں، ان پر جو ہے وہ کیسے قابو پایا جائے اور کیسے جو ہے وہ ان کو اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ و بچار کر کے آپ نے جو ہے وہ چند ایک نحو کی چیزیں لکھیں، اور پھر اپنے شاگرد کو دے دی کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ ان کو لے جائیں اور ان پر مزید کام کریں۔ تو ان نے بھی اس پر جو ہے وہ مزید کام کیا اور ان کو مزید آگے جمع کیا، نحو کے مسائل، صرف کے مسائل، تو اس طرح ایک ذخیرہ یہ بننا شروع ہو گیا، تو اس کو پھر جو ہے وہ علم النحو کہا جانے لگا۔ اب شروع میں یہ تھا کہ علم صرف اور علم نحو یہ دونوں ایک ہی علم تھے، دونوں ایک علم تھے، یہ الگ الگ نہیں تھے۔ پھر بعد میں علم و صرف کو الگ کر دیا گیا اور علم النحو کو الگ کر دیا گیا، تو یہ دونوں مستقل دو علم بن گئے، علم و صرف اور علم النحو۔ یہاں تک آپ ذرا سمجھ گئے کہ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اب چونکہ ہم بھی اجمی لوگ ہیں، تو ہمارے لیے بھی ان چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے، تاکہ بغیر اعراب کے اگر کوئی عربی کی عبارت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کو ہم آسانی سے ریڈ کر سکیں، ان کو ہم پڑھ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جو صرف نحو اچھی طریقے سے پڑھ لیتا ہے، پھر بغیر اعراب کے، بغیر زبر زیر پیش کے
جیسے آپ حضرات انگلش پڑھتے ہیں یا خاص طور پہ اردو پڑھتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسے ہی اس کے لیے بھی آپ کو اعراب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بغیر اعراب کے عربی عبارت پڑھ سکیں گے۔ تو اس کلاس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے علم الصرف، علم النحو آپ انشاءاللہ دوسری کتاب میں پڑھیں گے۔ اب علم الصرف اور علم النحو میں فرق کیا ہے، تو یہ اب بنیادی فرق سمجھ لیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ علم نحو میں علم الصرف میں جو اس کلاس میں ہم پڑھیں گے، ہم الفاظ بنانا سیکھیں گے، الفاظ کی پہچان کریں گے۔ اب عربی زبان ایسی ماشاءاللہ فصیح زبان ہے، بلیغ زبان ہے کہ اس میں ایک لفظ سے دوسرا بنتا ہے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ایسے جو ہے وہ آگے الفاظ بنتے جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک مصدر ہے نصرن، نصرن سے فعل ماضی بنے گا ناصرہ، آگے مضارع بنے گا ینصرو، اسی طرح پھر آگے اس میں فاعل بنے گا ناصرون، اس میں مفعول بنے گا منصورون، مختلف الفاظ آگے بنتے رہتے۔ ایک لفظ سے 300 کے قریب آگے الفاظ تیار ہوتے ہیں، 300 کے قریب۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ خود بنائیں گے، آپ کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ انشاءاللہ آپ کی یہ چیزیں علم میں آ جائیں گی، آپ خود بنائیں گے ایک لفظ سے دوسرا لفظ۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ الفاظ ہم نے کیسے بنانے ہیں، ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو الفاظ بنانا، ان کی پہچان کرنا، ان کا ترجمہ کرنا، وہ آپ اس کلاس میں سیکھیں گے۔ اب ان الفاظ کو جو آپ نے بنائے ہیں، ان الفاظ کو آپس میں جوڑ کر، ان الفاظ کو آپس میں ملا کر ایک پورا جملہ اور ایک سینٹینس کیسے بنانا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، تو یہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ علم النحو میں۔ تو الفاظ کا بنانا، صیغے بنانا، وہ آپ اس کلاس میں سیکھیں گے۔ اور ان الفاظ کو ہم نے کیسے جوڑنا ہے، پہلے ہم اسم لے کے آنا ہے، فعل لے کے آنا ہے، حرف کیا چیز لے کے آئیں گے، اور اس کا پھر ترجمہ کیسے کریں گے، تو یہ آپ سیکھیں گے علم النحو میں۔ اب اس کی ایک جو ہے وہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے اب ہمارے ہاں پنجاب میں اینٹیں بنانے کے لیے بھٹے لگے ہوتے ہیں، بھٹے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اینٹیں تیار ہوتی ہیں، ایک ایک اس کا جو ہے وہ پیس ہوتا ہے، یہ ایک ایک اس کا الگ الگ ہوتا ہے حصہ۔ تو جیسے بھٹے میں اینٹیں تیار ہوتی ہیں، تو یہاں پہ ہم سیگے تیار کرنا سیکھیں گے۔ اور جیسے پھر انجینئر اور مستری ان اینٹوں کو جوڑ کر ایک بلڈنگ تیار کرتے ہیں، ان اینٹوں کو کیسے جوڑنا ہے، کس ترتیب سے جوڑنا ہے، تو نحو میں یہی ہوتا ہے کہ پھر ان الفاظ کو جوڑ کر ایک پورا سینٹینس بنایا جاتا ہے، ایک پورا جملہ بناتے ہیں، پھر ایک پورا سینٹینس مل مل کے آگے ایک پیراگراف بنتے ہیں، پھر ایک مضمون بنتے ہیں۔ تو یہ ان میں جو ہے وہ بنیادی فرق ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے؟ یہاں تک کسی ساتھی کو اگر کوئی سوال کسی ساتھی کا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عربی بول چال کے حوالے سے ہوتا ہے۔ مثلا کیف انت، آپ کیسے ہیں، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عربی کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، یعنی عربی بول چال کے متعلق بولنے کے حوالے سے۔ اور یہ دیکھیں ایک چیز جو ہمارے تجربے میں آئی ہے، وہ آپ ذرا سے میں شیئر کرتا جاؤں۔ مولانا بلال احسن صاحب سے بھی دیکھیں، صرف میں ایک تو ہم یہ علم صرف پڑھیں گے، اور دوسرا الحمدللہ میں نے بھی آپ حضرات کے لیے صرف کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ عاجز ای مہد میں صرف میں الحمدللہ کافی مہارت رکھتا ہے۔ 7 سال ہو گئے ہیں صرف پڑھاتے ہوئے۔ پہلے مجھے سیکنڈ ایئر میں صرف دیتے تھے شروع سے ہی، اور اس سال جو ہے وہ پچھلے سال بھی سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہے، لیکن اس سال فرسٹ ایئر میں حضرات نے دی ہے۔ صرف کا معنی ہوتا ہے پھرنا، بھی اس کا معنی آتا ہے پھرنا، اور پھیرنا بھی آتا ہے، پھرنا اور پھیرنا۔ تو یعنی جیسے ہم الفاظ پھیرتے ہیں،
جیسے نصر ینصر نصرا فناصر و نصر ینصر نصرا فذاک منصور، تو اس میں بھی الفاظ میں آگے پھیر پھیر کر دوسرے الفاظ بناتے ہیں، تو وہ ایک صرف کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے۔ جی یہ کتاب ہے علم و صرف اولین، یہ آپ حضرات کے پاس موجود ہے، تمام ساتھیوں کے پاس؟ دیکھیں ابتدائی طور پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا اور انہوں نے یہ جو ہے وہ فکر شروع کی، اور اس کے بعد حضرت معاذ بن مسلم حروی رحمہ اللہ، ان کی بھی اس پر جو ہے وہ کافی کام ہے، حضرت معاذ بن مسلم حروی رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ کتاب آپ حضرات انشاءاللہ سکرین بھی میں شیئر کروں گا، اور آپ حضرات کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ مولانا مشتاق احمد صاحب ان کی یہ لکھی ہوئی ہے، علم و صرف اولین۔ سکرین آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے تمام ساتھیوں کو؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یہ حضرت مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی الحمدللہ بہت دینی خدمات ہیں، اور خاص طور پر تصنیف و تالیف کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ ابتدائی طلباء کے لیے انہوں نے اردو زبان میں چیزیں جو ہے وہ پیش کی ہیں، اردو زبان میں۔ یہ ایک میں نے آپ سے کچھ ڈاکومنٹ شیئر کیے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پہلے ہماری اصل میں کلاس ہوتی تھی، ویز آئی کیو سافٹ ویئر تھا اس میں، اب یہ سافٹ ویئر نیا ہے، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں مزید ہم بھی سمجھ جائیں گے اور آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا نظر نہیں آ رہی، چلے انشاءاللہ میں بھی آپ کو دوبارہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ابتدائی جو چیز ہے وہ ہم پڑھ لیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ یہ جو میرے ڈاکومنٹ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ جی یہ علم و صرف شروع کرنے سے پہلے چند ایک چیزیں جاننا اور ان کے متعلق پہچان کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔
تو ان کو کہا جاتا ہے اصطلاحات، بنیادی اصطلاحات۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ کوئی بھی علم آپ شروع کرتے ہیں، علم و صرف شروع کرتے ہیں، نحو شروع کرتے ہیں، یا کوئی بھی آپ فقہ شروع کرتے ہیں، حدیث شروع کرتے ہیں، تفسیر شروع کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کتاب شروع کریں گے تو بنیادی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس میں 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اس علم کی تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت، اور نمبر 4 واضح۔ علم کی تعریف جاننا ضروری ہے، اور یہ اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو نا ہم کیا حاصل کریں، اس علم میں ہم کیا حاصل کریں گے، کوئی ہمارے تاکہ علم میں آ جائے کہ کس چیز کے متعلق ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی موضوع جاننا ضروری ہے کہ اس علم میں ہم کیا چیز جانیں گے، کیا چیز پڑھیں گے۔ ایسے ہی اگلے نمبر پر ہے غرض و غایت، کہ علم پڑھنے کی ہماری غرض کیا ہے، علم پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اور نمبر 4 واضح، کہ اس علم کو وضع کس نے کیا، اس علم کو کس نے ایجاد کیا۔ تو یہ 4 چیز، اس علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور واضح۔ یہاں پر عربی اور اردو دونوں میں تعریف موجود ہے۔ عربی میں یاد کریں تو بہت اچھا، اگر عربی میں نہیں یاد کر سکتے تو اردو میں بھی یاد کر سکتے ہیں، اس کا عربی میں یاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آدمی دریا میں جا رہا ہو، دریا میں کسی نے سفر کرنا ہے تو اس کو پھر پانی کے چھینٹوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ حضرات نے ماشاءاللہ اب درس نظامی کا کورس شروع کر لیا، اپنے عربی سے نہیں ڈرنا، جو چیز سامنے ہے اس کو یاد کریں، اس کو جو ہے وہ یاد کریں، اس کو پکا کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ حضرات کے لیے آسانی رہے۔ جی انشاءاللہ جو سلائیڈ ہیں یہ والی آپ حضرات کے پاس، کوشش کروں گا واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں گی۔ جی تعریف دیکھے، ہوا علم باصول یعرف بها احوال الکلم الثلاث من حیث الاصل والبناء۔ ہوا علم باصول، ہوا سے مراد علم صرف ہے، کہ علم صرف ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے، یعرف بها، جس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، احوال الکلم الثلاث، تینوں کلمے کے احوال، من حیث الاصل والبناء، اصل اور بنا کے اعتبار سے۔ اب اس کی آسان تعریف یوں سمجھیں کہ علم و صرف ایسے اصولوں کا جاننا ہے جن کے ذریعے تینوں کلمے، یعنی اسم، فعل اور حرف، اب یہ اسم اور فعل اور حرف کے متعلق اب تفصیلی جانیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ذریعے تینوں کلمے یعنی اسم، فعل، حرف کے احوال معلوم ہو، اصل اور بنا کے اعتبار سے، کہ اصل میں یہ کیا تھے، ان کی بنا کیسے ہوئی، کیسے یہ بنے، ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنا، تو اس کے متعلق آپ حضرات علم و صرف میں جانیں گے، تینوں کلموں کے احوال جانیں گے اصل اور بنا کے اعتبار سے۔ اب اس کا موضوع الکلمۃ من حیث الاصل والبناء، اس علم میں کلمے سے بحث ہوگی کہ یہ اصل میں کیا تھا، یعنی اس کا موضوع کلمہ ہے۔ الکلمۃ، علم و صرف کا موضوع کلمہ ہے، کلمے سے مراد لفظ ہے، کہ عربی کا ایک لفظ وہ اصل میں کیا تھا، اس کی بنا کیسے ہوئی، اس کو کیسے بنایا گیا، تو یہ چیز آپ علم و صرف میں جانیں گے۔ الکلمۃ من حیث الاصل والبناء، علم و صرف کا موضوع کلمہ ہے، اور نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہے، یعنی ایک کلمہ بھی ایک لفظ بھی، اور الفاظ مل کر ایک جو پورا کلام بنتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی نحو میں بحث ہوگی، پورے جملے کے متعلق بحث ہوگی۔ تو صرف کا موضوع فقط کلمہ ہے، اور نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہے۔ ہر ایک چیز کا الگ الگ موضوع ہوتا ہے نا، جیسے اب کوئی MBBS کر رہا ہے تو اس کا موضوع کیا ہوگا، بدن، انسان کا بدن، کہ اس کو کیا کیا بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں،
ان کی تشخیص کیسے کرنی ہے، ان کا علاج کیسے کرنا ہے. تو بدن انسانی جو ہے وہ سائنس کا اور ڈاکٹر جو حضرات بن رہے ان کا موضوع ہوتا ہے. ایسے صرف کا موضوع کلمہ ہے. کلمے کے متعلق جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ ہم انشاءاللہ صرف میں پڑھیں گے. آگے ہے غرض و غایت. غرض و غایت کہ صرف پڑھنے کی ہماری غرض کیا ہے. تو اس میں پہلی غرض الفوز فی الدارین، کامیابی حاصل کرنا دونوں جہانوں میں. دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا. جس طرح آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس پر ثواب ملتا ہے، حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اس پر ثواب ملتا ہے، فقہ کے دین کے مسائل سیکھتے ہیں اس پر ثواب ملتا ہے، بلکہ جو ہے وہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا اور اس پر عمل کرنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے. تو ایسے ہی یہ جو چیزیں ہیں یعنی صرف نحو، یہ بھی ان کا بھی اصل مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کو پڑھ سکیں. تو اس پر یہ علم پڑھنے پر بھی باقاعدہ ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو پہلا دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا، اور دوسری غرض صیانت الذہنی عن الخطأ فی الصیغۃ، کہ ذہن کو بچانا صیغہ میں غلطی سے، لفظ میں، تاکہ ہم لفظ کو ٹھیک پڑھ سکیں، لفظ کو غلط نہ پڑھ سکیں. اب دیکھیں یہ عبارت ہے، اس پر کوئی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی، اور میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب ایسے ہی جب آپ حضرات یہ پڑھ جائیں گے، یعنی صرف نحو آپ پڑھ لیں گے، تو اب ایسے ہی پڑھیں گے پوری بغیر اعراب والی کتاب پڑھیں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اب یہ جو ہے وہ اس کے پیچھے صرف نحو ہے کہ بغیر اعراب کے چیزیں پڑھنی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اب اس کا واضح حضرت معاذ بن مسلم حروی رحمہ اللہ، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام شروع ہوا، اور باقی جو ہے وہ بہت سارے علامہ سیبوی رحمہ اللہ، ایسے ہی دیگر حضرات، ان پر بہت زیادہ کام ہوا. انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آپ جان بھی لیں گے. اور علم صرف میں جو زیادہ خدمات ہیں وہ حضرت معاذ بن مسلم حروی رحمہ اللہ کی ہیں. حضرت معاذ بن مسلم حروی رحمہ اللہ، آپ حضرات جان گے. یہاں تک اگر کسی ساتھی کا سوال ہو اصطلاحات میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی عاقب شہزاد صاحب، آپ جان گئے یہ تعریفات؟ نہیں صحابی نہیں ہے یہ. جی جی بالکل ہاں. بنا کا معنی ہوتا ہے بنانا، بناوٹ، تیار کرنا، بنانا. جی میں صرف کی تعریف سمجھا دیتا ہوں. جو چیزیں آپ کو سمجھنا ہے بالکل پوچھیں، بار بار پوچھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. جی جی بالکل اس میں آئیں گی انشاءاللہ. موضوع کا مطلب ہوتا ہے ٹاپک. دیکھیں ہمارے ساتھی نے پوچھا، یہ کلمے کا مطلب لفظ ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات میں ایک ساتھی ایسے بھی ہیں جو یہاں پہ پہلے سے تشریف لاتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ان سے کافی دفعہ ملاقات ہوئی. یہاں پہ ہمارے بہت ہی محترم ساتھی یہ امجد حسین صاحب، یہ راول پنڈی کے قریب کے ہیں، تو یہ یہاں پہ تشریف لاتے رہتے ہیں، ان سے پرانا تعلق ہے. اور آپ حضرات کے مشورے سے آپ کی کلاس کا ایک امیر اور ایک مانیٹر بھی انشاءاللہ مقرر کیا جائے گا. اچھا، غرض و غایت، میں یہ چیزیں جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، جن ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئیں تو وہ انشاءاللہ سمجھ لیں گے. دیکھیں تعریف کے متعلق ہمارے ساتھی پوچھ رہے ہیں
بعض ساتھیوں کو تعریف سمجھ نہیں آئی۔ تو علم و صرف ایسے اصولوں کا جاننا ہے، یہ تعریف آپ کی کتاب میں بھی آ رہی ہے، وہاں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ علم و صرف ایسے اصولوں کا جاننا ہے جن کے ذریعے تینوں کلمے یعنی اسم فعل حرف کے احوال معلوم ہوں۔ یہ جو اسم عربی کا کوئی بھی لفظ ہے نا، ہمارے پاس عربی کا کوئی بھی لفظ ہے، مثلا ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اب قل یہ فعل ہے، اعوذ یہ فعل ہے، برب الناس میں با یہ اسم ہے، با حرف ہے، رب اسم ہے، ایسے ہی ناس اسم ہے۔ تو عربی کا کوئی بھی لفظ ہے، اب آپ ذرا توجہ کریں، وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو صرف میں ہم یہی چیزیں سیکھیں گے کہ جب ہمیں اسم کے متعلق معلومات مل جائیں گی، فعل کے متعلق معلومات مل جائیں گی، حرف کے متعلق معلومات مل جائیں گی، تو ہمارے لیے عربی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اسم فعل حرف سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث مبارکہ کا مکمل سیاستہ اٹھا کر دیکھ لیں، ہدایہ شریف سے لے کر اوپر تک یا قدوری شریف سے لے کر اوپر تک جتنی کتاب ایسے بنے، ان کی تمام تر تفصیلات، تو پھر ہمارے لیے عربی پڑھنا اور اس کو یاد کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اسم فعل حرف یہ چیزیں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ احوال سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے انسانوں کے احوال ہوتے ہیں نا، انسانوں کے حالات ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اسم فعل اپنا اسم اور فعل ان کے بھی احوال ہوتے ہیں کہ کب ان پر ہم نے پیش پڑھنی ہے، کب ان پر ہم نے زبر پڑھنی ہے، کہاں پر زیر پڑھنی ہے، اور یہ جو ان میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کو احوال کہتے ہیں۔ یعنی اسم اور فعل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو احوال کہتے ہیں۔ جی آپ حضرات جو ہے وہ نوٹس ضرور لکھیں، کیونکہ جو چیزیں آپ کے میرے نوٹس میں ہیں یا کتاب میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ حضرات کو بتائی جائیں گی تاکہ وہ آپ سے ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ نوٹس تمام ساتھی ضرور بنائیں، اور جو چیز آپ نے ریکارڈنگ سن کے 1 گھنٹے میں آپ حضرات نے جاننی ہے، تو وہ نوٹ سے آپ جو ہے وہ 10 منٹ میں اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں۔ جی آگے ہے موضوع۔ موضوع کہتے ہیں ٹاپک، کہ صرف میں ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے، تو کلمے کے متعلق بات کریں گے۔ جیسے بیان ہوتا ہے نا، اس کا موضوع ہوتا ہے جی آج موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق بات ہوگی۔ جیسے آج ختم نبوت کا موضوع ہے، یا آج جو ہے وہ اصلاح نفس کا موضوع ہے، آج جو ہے وہ حالات حاضرہ پر بات ہوگی۔ تو ایسے ہی صرف میں جو بات ہوگی وہ کلمے کے متعلق بات ہوگی، لفظ کے متعلق بات ہوگی۔ جی جس ساتھی نے سوال کیا تھا وہ جان گئے کہ موضوع سے کیا مراد ہے۔ اور اگلے نمبر پر ہے غرض و غایت۔ غرض و غایت، غرض و غایت سے کیا مراد ہے کہ صرف پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم جو کلمے کے متعلق بات کریں گے، کلمے کو ہم پکڑ کر اس کی تمام تر تفصیلات جانیں گے، اس سے ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو 2 مقصد ہے، ایک تو ہمیں ثواب مل جائے، دونوں جہانوں میں کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے، اور ساتھ ساتھ لفظ میں ہونے والی غلطی سے ذہن کو بچانا کہ تاکہ لفظ میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم الفاظ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں۔ آپ حضرات جان گئے۔ اب ان تعریف، موضوع، غرض و غایت اور واضح حضرت معاذ بن مسلم حروی رحمہ اللہ،
اب ان میں کسی ساتھی کا مزید سوال ہے تو پوچھ لیں۔ دوسری چیز جو کل بھی جو ہے وہ گزارش، واضح کا معنی ہوتا ہے وضع کرنے والا، ایجاد کرنے والا، موجد، وہ مراد ہے۔ تو موجد جو ہے وہ کئی ہیں، جس میں حضرت معاذ بن مسلم حروی رحمہ اللہ ان کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں عربک پڑھ دیتا ہوں۔ ہوا علم بأصول يعرف بها احوال الكلم الثلاث من حيث الاصل والبناء۔ یہ ہے تعریف کی عربک، الکلمۃ من حیث الاصل والبناء۔ میں کوشش کروں گا جو آپ حضرات کے پاس فارورڈ کیجئے اس پر اعراب لگا کر جو ہے وہ کروں۔ اور غرض و غایت الفوز فی الدارین، سیانت ذہنی عن الخطأ فی الصیغۃ، سیانت ذہنی عن الخطأ فی الصیغۃ۔ آگے ہے اسم، فعل اور حرف کا بیان۔ تو یہ پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم ابھی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ جی کتاب آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے؟ اف، یہ کتاب نظر نہیں آ رہی، چلے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ ابھی سمجھ آ رہی ہے؟ صیغہ کا معنی ہوتا ہے لفظ۔ جی بِاسْمِهِ سبحانہ وتعالی حامدا و مصلیا۔ علم و صرف کی تعریف، علم و صرف کی تعریف۔ اب یہاں پہ انہوں نے اپنے انداز میں تعریف لکھی ہے، وہ بھی تعریف ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اپنے انداز میں کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہر کتاب والے اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ علم و صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے چند ایک چیزیں بیان کی کہ علم و صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، کہ لفظ کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے، نہیں کا ہے، نفی کا ہے، جہد کا ہے، یہ صیغہ اس میں فاعل کا ہے، مفعول کا ہے، اس میں تفضیل کا ہے، صفت مشبہ کا ہے، اس میں اعلیٰ کا ہے، اس میں مبالغہ کا ہے، کس کا صیغہ ہے۔ تو صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، ہم صیغے کو پہچان لیتے ہیں۔ جس طرح ہوتی ہے نا کہ ہمارے سامنے کوئی بھی گاڑی آتی ہے، ہم آپ حضرات پہچان سکتے ہیں، اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہونڈا کی گاڑی ہے، یہ ٹیوٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سوزوکی ہے، یہ ایم جی ہے۔ تو ایسے ہی علم و صرف ہمیں صیغوں کی پہچان بتاتا ہے، یہ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اس کی ہم گردان کر سکتے ہیں۔ مثلا اس میں پوری پوری گردانیں چلتی ہیں، جیسے ناصرہ ہے، ناصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا۔ تو ایسے ہی گردان آپ پوری پڑھیں گے اور صیغوں کو گردانیں گے، یہ بھی آپ کے علم صرف میں معلوم ہوگا۔ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے، آپ نے ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنانا ہے، اس کا کیا اصول ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو وہ بھی آپ جانیں گے علم و صرف میں۔ آپ حضرات کو تعریف سمجھ آ گئی؟ یہ والی بھی دونوں ایک چیز ہی ہیں، کوئی جو ہے وہ زیادہ فرق نہیں ہے۔
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے ہے فائدہ. فائدہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے. الفاظ کو جس طرح ہوتا ہے نا، وہاں پہ ہم نے غرض کی یعنی غرض کے ذیل میں یہ چیز پڑھی تھی، اور یہاں پہ فائدہ کے عنوان سے دی گئی ہے. فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے علم الصرف پڑھنے سے. جی اب یہاں پہ انہوں نے اصطلاحات میں یہ چیزیں ذکر کی ہیں. دیکھیں عام طور پر ہم یہاں پہ زبر زیر پیش یہ استعمال کرتے ہیں، زبر زیر پیش. لیکن عربی میں ضمہ فتح کسرہ استعمال ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے باہر کے ممالک میں بھی یہی ہوتا ہے، ضمہ فتح کسرہ ہی کہتے ہیں، زبر زیر پیش نہیں کہتے. یہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں زبر زیر پیش، لیکن عربی میں اسی کو ضمہ فتح کسرہ کہتے ہیں. تو ضمہ پیش کو کہتے ہیں. یہ یہاں سے آپ حضرات کا جو ہے وہ جو چیزیں مزید یاد کرنے والی ہیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. ضمہ کہتے ہیں پیش کو. پیش کو ہم کیا کہیں گے بتائیں، تمام ساتھی لکھیں. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. ماشاء اللہ ضمہ. پیش کو ضمہ کہتے ہیں. یہ شروع میں تھوڑا ہوتا ہے، بعد میں یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ضمہ پیش کو کہتے ہیں. فتح زبر کو کہتے ہیں. فتح زبر کو کہتے ہیں، زبر کو فتح کہتے ہیں. اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. کسرہ زیر کو کہتے ہیں. ضمہ فتح کسرہ، ضمہ فتح کسرہ. ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں. یہ ابھی آپ حضرات اس کو دہرا لیں، یاد کر لیں. یہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. اب آپ نے اسکرین کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی کتاب کی طرف بھی نہیں دیکھنا. تو آپ نے بتانا ہے کہ کسرہ کسے کہتے ہیں. کسرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کسرہ کہتے ہیں زیر کو. ٹھیک ہے. اور پیش کو کیا ضمہ کسے کہتے ہیں؟ ضمہ. ضمہ کا کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. ضمہ کہتے ہیں پیش کو. اچھا زبر کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب مثلاً اس پر یہ ہم نے فتح لگایا، تو اس فتح کو اس یعنی زبر کو ہم کہتے ہیں فتح. اس کو ہم کہتے ہیں ضمہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں کسرہ. ضمہ فتح کسرہ. اگلی چیز سمجھیں کہ اگر ہمارے سامنے دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جاتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو ان سب کا ایک نام ہے تنوین. ان کو کہتے ہیں تنوین. دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان کو کہا جاتا ہے تنوین. تنوین. اچھا ان کا نام تنوین ہے، لیکن ان کا اور بھی ایک نام ہے کہ اگر دو
یعنی دو ضمہ جو ہے نا ان کو تنوین تو کہتے ہی ہیں، لیکن ایک ان کا نام ضمتین بھی ہے، ضمتین۔ اگر دو فتح جائیں تو ان کا ایک نام فتحتین بھی ہے، اگر دو کسرہ جائیں تو ان کو کسرتین بھی کہتے ہیں، ضمتین، فتحتین اور کسرتین۔ تنوین سب کا نام ہے، لیکن اگر آپ ان کو الگ الگ ان کا نام جاننا چاہتے ہیں تو ضمتین، یہ درمیان میں ہا نہیں ہے فیض احمد صاحب، ضمتین، فتحتین، کسرتین۔ ماشاء اللہ، امین، ماشاء اللہ امین صاحب۔ ہاں، آگے ہے سکون اور جزم۔ اگر کوئی ہمارے پاس حرف ایسا ہے، کوئی حرف ایسا ہے جس پر کچھ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں سکون، کہ یہ حرف ساکن ہے، سکون کی حالت میں ہے، ساکن ہے۔ اب ساکن کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو ساکن کی علامت ہوتی ہے جزم، ایسے اس پر جزم لگی ہوتی ہے۔ یہ سکون کی علامت ہوتی ہے کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، ضمہ فتح کسرہ اس پر نہیں ہے۔ تو سکون اور جزم ایک ہی چیز ہے، سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، جس پر یعنی ضمہ فتح کسرہ نہیں ہوگا وہ ساکن ہوگا۔ یہاں تک آپ ذرا سمجھ گئے؟ کسی ہمارے ساتھی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہر زبر زیر پیش ضمہ فتح کسرہ، ان تمام کو حرکت کہتے ہیں، یعنی زبر کو بھی ضمہ کو بھی حرکت کہیں گے، کسرہ کو بھی حرکت کہیں گے، اور ایسے ہی فتح کو بھی حرکت کہیں گے۔ سکون، دیکھیں گردان جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ، مثلا ایک لفظ جو ہے وہ ایک کے لیے آتا ہے، پھر دو کے لیے ہے، پھر تین کے لیے ہے، پھر چار کے لیے ہے۔ جیسے مطلب ہے ناصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، ناصرہ ان دو مردوں نے مدد کی، ناصرہ ان سب مردوں نے مدد کی۔ ایک گردان میں 14 سیغے ہوتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ جان لیں گے اشرف صاحب۔ ہاں، ضمتین درست ہے بالکل۔ یہ بالکل تنوین کو حرکت کہہ سکتے ہیں، تنوین کو حرکت کہہ سکتے ہیں۔ جو گردان ہے یہ فارسی کا لفظ ہے۔ گردان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گرداننا، یعنی اس کو مکمل آگے پڑھنا، مکمل جتنی اس میں سیغے ہوتے ہیں تمام تر اس کے سیغہ جات اور اس کے الفاظ پڑھنا، ان کو گردان کہا جاتا ہے۔ جی، ڈبل حرکت سے مراد تنوین ہے، ڈبل حرکت۔ تو فرماتے ہیں حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے، زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں، پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں۔ اصل میں جب ہم جو ہے وہ، اب مثلا ہم پڑھتے نا با فتح با، تو با کو ہم اوپر کی طرف حرکت دے رہے ہیں، با فتح با، تو یہ حرکت ہو رہی اوپر کی طرف۔ ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں با کسرہ بی، تو یہ نیچے کی طرف حرکت ہے، اور با ضمہ بو، تو اس کی حرکت ہے گلائی میں، گول اس کی حرکت ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو حرکت کہا جاتا ہے، اوپر نیچے اور گول۔ تو یہ تین ہی حرکات ہوتی ہیں نا، کوئی چیز یا تو ایک دائرے کی شکل میں گھومتی ہے، یا اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے، یا نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے، تو یہ جو ہے وہ۔ دیکھیں اصطلاحات، یہ جمع ہے اصطلاح کی، اصطلاح کی جمع اصطلاحات ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی علم ہے نا اس کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، اس کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، یعنی اس وہ علم شروع کرنے سے پہلے چند ایک چیزیں
ایسی بتائی جاتی ہیں جو اس علم کے متعلق ہوتی ہیں اور اس علم کو پڑھنے میں معاون سے اصل میں اصطلاحات یہ ہے اردو کا لفظ یعنی عربی کا بھی ہے اردو کا بھی ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ اپنا دوسرا لفظ اس کا جو مترادف ہے وہ تقریباً یہی استعمال ہوتا ہے. انگلش کا میرے انگلش میں پتہ نہیں کیا کہیں گے. ڈیفینیشن تو کہتے ہیں نا تعریف کو. تو یہ جو یہ آپ پڑھے نا کہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں بلکہ جیسے آپ نے صرف کی تعریف پڑھی تو وہ صرف کی ڈیفینیشن ہے. جی آپ ذرا جان گئے تو حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. گردان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے جتنے بھی صیغہ جات ہیں ان کو پڑھنا وہ گردان کہلاتی ہے. مثلا ہمارے پاس ضربہ ہے تو اس کے آگے جتنے بھی صیغے ہیں تمام ہم پڑھیں گے تو یہ گردان ہے. میں نے جو ہے وہ میری عصری اور سکول کی تعلیم میٹرک ہے تو مجھے یہ انگلش والی اصطلاحات وہ زیادہ معلوم نہیں ہے. وہ آپ ذرا خود بہتر جانتے ہیں. اچھا خیر آگے ہے تشدید. اچھا ٹھیک ٹھیک. جی جی آگے ہے تشدید. ایک حرف کو دو بار ایک حرف کو دو بار پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا جیسے عزا. دیکھیں یہ جو ایسے ہم دیکھتے ہیں نا کسی حرف پر لگا ہوتا ہے ایسے تو اس کو کہتے ہیں تشدید بھی کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں. آپ ذرا جان دیں تشدید بھی کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں اس کو. اب ہوتا کیا ہے کہ دو حروف ہوتے ہیں ان کو ملا کر ایک کر دیتے ہیں. جیسے مثلا ہمارے پاس ہے نا عین ضاد اور ضاد. اب یہ ہمارے پاس لفظ تھا اعزا دو حروف ہیں عزا. اب ہم نے کیا کیا یہ پہلے کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا پہلے کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا تو یہ بن گئی اور اس پر تشدید لگا دی تو یہ بن گیا عزا. یہ نہیں ہے جو میں لکھ رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا تو جس لفظ پر بھی شد ہوتی ہے تشدید ہوتی ہے وہ حقیقت میں دو حرف ہوتے ہیں ایک طرح کے ہوتے ہیں. دونوں کو ملا کر ایک کر لیا جاتا ہے تو اس پر تشدید لگائی جاتی ہے. جیسے انہوں نے مثلا لکھا ابا تو اصل میں ہے اب با. با کو با کے ساتھ ملا دیا تو ابا بن گیا. آپ ذرا سمجھ گئے. تو تشدید کی علامت یہ ہوتی ہے یہ والا سائن اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب یہ دو چیز تین چیزیں رہتی ہیں اس پیج میں یہ جلدی جلدی ہم کر لیتے ہیں. تو اس میں دیکھیں یہ چیز تو آپ ذرا جان گئے مثلا یہ ہمارے پاس ہے عین. عین کے اوپر ہم نے لگا دیا فتح. اب اس کو تو ہم فتح کہتے ہیں لیکن خود عین کو کیا کہیں گے تو عین کو ہم کہیں گے کہ یہ مفتوح ہے. اس پر فتح ہے تو یہ مفتوح ہے. اچھا پہلے یہ ضمہ والوں نے بات کی چلے یہ ہم فتح والی پہلے کر لیتے ہیں. جس حرف پر وہ حرف جس پر زبر ہو جس پر فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں. فتح سے مفتوح فتح سے مفتوح. ایسے جس پر ضمہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں مضموم. مثلا با پر ضمہ ہے یہ تو ضمہ ہو گیا لیکن خود جو با ہے اس کو ہم کہیں گے مضموم کہ با مضموم ہے با مضموم ہے. فتح والا کو مفتوح ضمہ والا کو مضموم اور کسرہ والا کو مکسور کہیں گے. عین کے نیچے کسرہ لگا دیتے ہیں تو یہ تو کسرہ ہے یہ والا حرکت کسرہ ہے لیکن خود عین کو کہیں گے کہ یہ مکسور ہے.
आइन मकसूर है। समझ गए आप हजरात? ठीक है माशाल्लाह। तो जम्मा से मजमूम, फतह से मफतू, कसरा से मकसूर। ऐसे ही कोई भी आप हजरात के पास आपके सामने हर्फ है, उस पर कोई भी हरकत है, चाहे फतह है, चाहे जम्मा है, चाहे कसरा है, तो इस हर्फ को हम मुतहर्रिक कहेंगे। ये एक सब का नाम है। जिस तरह हरकत जम्मा फतह कसरा तीनों को कहते हैं, ऐसे ही मुतहरिक जिस पर जम्मा हो उसको भी मुतहरिक, जिस पर कसरा हो उसको भी मुतहरिक, जिस पर फतह हो उसको भी मुतहरिक। मुतहरिक हम सबको कहेंगे। आप जरा समझ गए? हाँ, इसका फिर जो अपोजिट है वो साकिन है कि जिस पर कुछ ना हो। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, वो गालिबन आगे आ जाएगा। हाँ, ये ना मुशद्दद वो आगे आ रहा है, मुशद्दद। और तनवीन वाले को मुनव्वन कहते हैं, मुनव्वन। ये चीजें आगे इंशाल्लाह आ जाएंगी, आप जरा जान लेंगे इनको। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को कामयाब फरमाए, तमाम रूहानी और बीमार जिस्मानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए हमें। तो इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो कल पढ़ेंगे। तमाम साथी इस आजिज़ को भी दुआओं में याद रखें। शुरू शुरू में किसी भी चीज़ के साथ मुनासबत होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर बाद में चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। और ये चीज़ इतनी मज़ेदार हैं और इतनी अच्छी हैं कि बंदे को लुत्फ़ आता है कि वाक़ई में कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे इल्म आ रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह जी मैं भी आप हज़रात को दुआ में याद रखूँगा।